اسلام کا معاشی نظام کہتا ہے زکوٰۃ اس کو دو جو کل زکوٰۃ دینے والا بنے۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ دینے سے کوئی پابندی نہیں ہے، بہتر ہے کہ زکوٰۃ آپ اس کو دیں کہ وہ پروڈکشن کے کام آئے، وہ ریسورسز کو جنریٹ کرے اس زکوٰۃ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی عادت پڑ جائے، لیتھارجک ہو جائے، سوتا رہے، پڑا رہے، کوئی کام نہ کرے، بس معاشرے پہ ایک بوجھ بن جائے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں جو شاید آپ کو کوئی نہ بتائے کہ سود دراصل ارسطو کا نظریہ دولت ہے۔ ایسی رقم جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو للکاریں، وہ سود کے زمرے میں آئے۔ انسان کے پاس ربا کے سلسلے میں 3 بیسک فیکٹرز ہیں۔ ایک ہے پیسے کا ربا، ایک ہے انسان کا ربا، اور ایک ہے اشیاء کا ربا۔ تو یہ بتائیے کہ 2027-28 تک ہمارا جو سسٹم ہے وہ ربا فری ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ میں اس کے اوپر صرف ایک ہی چیز کہوں گا، مسجد تو بنا لی دم بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکے۔ دیکھیں، بینک اسلامی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اسلام میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین کے بعد اسلام کے اندر کوئی شق شامل نہیں ہو سکتی۔ اگر بینکر نیک ہے اور بینکر میں فراست ہے اور بینکوں میں تجارت کی ٹیکنیک کو جانتا ہے اور بینکر میں صداقت ہے، تو آپ کی بینکنگ بالکل صحیح ہے، چاہے وہ کنونشنل بینکنگ ہو چاہے وہ اسلامک بینکنگ ہو۔ اسٹیٹ بینک کا گورنر خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں نے 2% انٹر بینک بڑھا دیا، 2% سود انٹر بینک میں کم کر دیا۔ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں سود پہ کام کر رہا ہوں۔ آداب، میں ہوں منصہ صدیقی۔ میرے ساتھ آج ہے ڈاکٹر یوسف ابن الحسن، جو کہ اسلامک فائنانس کے کنسلٹنٹ ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک لائن میں نے کہہ دی ہے، لیکن ان کا جو تجربہ ہے اور انہوں نے زندگی میں جتنا کام کیا ہے اس شعبے میں، وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ یہاں پہ اگر میں تعارف کرانے جاؤں گی تو پورا پروگرام ہو جائے گا، لیکن کافی حد تک چیزیں ان سے بات چیت کریں گے تو خود بخود سامنے آئیں گی۔ ڈاکٹر یوسف، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، اسلامک فائنانس، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کیا ہے کوئی چیز اسلامک فائنانس نام کی؟ جی بالکل، دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا ایک معاشی نظام ہے، اور وہ معاشی نظام جو ہے اس کا حصہ جو ہے وہ اسلامک فائنانس ہے۔ ایک ہوتا ہے لون اور ایک ہوتا ہے فائنانس۔ لون لائبلٹی ہے اور فائنانس ایکوٹی ہے۔ یعنی فائنانس وہ رقم ہے جو آپ کسی منصوبے یا کسی ٹرانزیکشن کے لیے دیتے ہیں اور شراکت داری کی بنیاد پہ دیتے ہیں، اور اس کو دیتے ہیں جس کو فائنانس استعمال کرنا آتا ہے اور جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس میں سماج کا کیا فائدہ ہے۔ جبکہ لون میں آپ ایک گارنٹی ریز کرتے ہیں اور ایک گارنٹی دیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ پہ آپ کو پیسہ ملتا ہے۔ فائنینسنگ جو ہے اس میں اس کا آخر جو ہے وہ مالکانہ حقوق پہ ختم ہوتا ہے، جبکہ لون کا آخر جو ہے وہ لیکوڈیشن میں جاتا ہے، یعنی قرقی ہوتی ہے۔ لیکن فائنینسنگ ایک پورا سسٹم ہے جو اسلام کے معاشی نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کے جو اصول ہیں وہ فائنینسنگ پہ لاگو ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ اچھا ڈاکٹر یوسف، جو اصول ہیں، جو شرعی معیشت ہے، اسلامک جو اکانومی کا سسٹم ہے، اس کے وہ جن اصولوں پہ کھڑا ہے، تھوڑی سا پہلے ہم اس کی بات کر لیں تاکہ میں بھی سمجھ سکوں کہ وہ کن بنیادوں پہ کھڑا ہے۔ جی دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پیداواری عوامل کیا ہیں۔ اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ پیداواری عوامل 4 رکھتا ہے: مین، منی، مٹیریل اینڈ سروسز، یعنی انسان، دولت، اشیاء اور محنت۔ ان کے اوپر یہ اسلام کا معاشی نظام قائم ہے۔
اب اس معاشی نظام کے کچھ اصول ہیں، وہ معاشی نظام جو سماج کے کام آئے، جو معاشیات کے کام نہ آئے، جو سماجی معاشیات کے کام آئے، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ پیسہ ہے. یعنی انسان کی حیثیت تو مقدم ہے. انسان میں اگر صلاحیت نہیں ہے تو اس کے لیے پیسہ جائز نہیں ہے. اس کے لیے مال تو جائز ہے، اشیاء تو جائز ہے، مگر پیسہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ پیسے کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. یہ تو تھوڑا سا، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یعنی اگر انسان میں صلاحیت نہیں ہے جی تو پیسہ جائز نہیں ہے. پیسہ جائز نہیں ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے پیسے کو کسی کو دیں گے، پیسہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ اپنی امانت کسی کو دیں گے کیا؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. تو اگر مجھے یہ پیسہ استعمال کرنا ہی نہیں آتا اور میرے پاس نہ عقل ہے نہ میرے پاس کوئی کام کرنے کا ہنر ہے، تو آپ مجھے پہلے ہنر سکھائیں گے، مجھے اس قابل کریں گے کہ میں اس پیسے کو استعمال کر سکوں، اس پیسے کو جان سکوں. دیکھیں، ہمارا دین جو ہے وہ سب سے پہلے جو کہتا ہے وہ کہتا ہے اقرا، الف قاف رے الف، یعنی پڑھ. کیوں پڑھ اپنے رب کے نام سے. اپنے رب کے نام سے کیا پڑھ؟ کہ کس طریقے سے کتاب کیا کہتی ہے اور قلم کیا کہتا ہے. تو جب تک آپ کے پاس یہ ہنر نہیں ہے، جب تک آپ اپنے ایکسپیرینس کو، اپنے تجربے کو حاصل نہیں کر سکتے. جب آپ پر تجربہ آ جاتا ہے تو آپ کسی کام کے لائق ہوتے ہیں. دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. آپ زکوٰۃ نکالتی ہیں، آپ زکوٰۃ کسی کو 500 دے دیے، کسی کو 1000 دے دیے، کسی کو 2000 دے دیے، وہ اس کے کیا کام آئے؟ اسلام کا معاشی نظام کہتا ہے زکوٰۃ اس کو دو جو کل زکوٰۃ دینے والا بنے. آج وہ زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے تو زکوٰۃ کو وہ استعمال کر رہا ہے اپنی ذات کے اوپر. کل کو وہ زکوٰۃ کو استعمال کرنے والا بن گیا تو وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا لے کے. تو فائننس آپ اسی کو دیں گے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہم اس کو دیں جسے ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ جو استعمال کر سکے اس کو بہتر طریقے سے. نہیں، آپ کا ہیومن ریسورس کا ایک ایلیمنٹ ہے نا. آپ زکوٰۃ بیسیکلی، زکوٰۃ ہوا یہ قرض حسنہ ہوا، وہ ہیومن ریسورس کا ایلیمنٹ ہے اور یہ فائننس کا ایک حصہ ہے. فائننس کو کہتے ہیں مالیات. نہیں، میں تھوڑا سا پیچھے آؤں گی کہ کیا ہم اس حساب سے کیا اس شخص کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے جو اس پیسے کو صحیح سے یا پروڈکٹیولی استعمال نہ کر سکے؟ جی بالکل. دیکھیں تو پھر غربت کیسے کم ہوگی؟ دیکھیں، غربت ہی تو ختم کرنی ہے. انسان کو ہنر سکھا کے. انسان کو بنایا کس لیے گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام رحمتوں اور برکتوں کا بینیفیشری بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ پوری کائنات بنی ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہے، اور یہ سب جتنی چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں سب انسان کے تابع ہیں. اب اس تمام انسانیت میں اگر ایک انسان کسی کام کا نہیں ہے تو باقی انسانیت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو کام کا بنائے. پروڈکٹیو پارٹ آف اے سوسائٹی. اگر وہ پروڈکٹیو پارٹ آف اے سوسائٹی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ وہ بھیک مانگے گا. بجائے اللہ سے مانگنے کے وہ بندے سے مانگے گا. بندہ اس کو جھڑکے گا. جب بندہ اس کو جھڑکے گا تو یہ بے عزتی کس کی ہے؟ نعوذ باللہ منہا، یہ اللہ تعالیٰ کی بے عزتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو اسلام کا معاشی نظام بنایا اس کا اصول پارٹیسپیشن اینڈ کوآپریشن پہ رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے لیے مٹی حاصل کی تو یہی مٹی سے کہا، زمین سے کہا تھا کہ میں تم سے مٹی لے رہا ہوں اور یہ میرے پاس امانت ہے. ایک مٹھی لے رہا ہوں تو کئی مٹھی تمہیں دوں گا، جہاں سے لے رہا ہوں وہیں سے دوں گا. تو یہ تمام جو کائنات کے اندر آپ رحمتیں اور برکتیں دیکھ رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے. یو آر اے بینیفیشری. تو ایک آدمی اگر اس بینیفیشری نہیں بن سک رہا اور وہ اس کو کام نہیں اٹھا سکتا تو پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کام میں لگایا جائے. نہیں تو لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے. پھر زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ دینے سے کوئی پابندی نہیں ہے. بہتر ہے کہ زکوٰۃ آپ اس کو دیں کہ وہ پروڈکشن کے کام آئے، وہ ریسورسز کو جنریٹ کرے اس زکوٰۃ سے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی عادت پڑ جائے، لیتھارجک ہو جائے، سوتا رہے، پڑا رہے، کوئی کام نہ کرے، بس معاشرے پہ ایک بوجھ بن جائے. معاشرے پہ بوجھ بننے کے لیے انسانیت کو نہیں بنایا گیا. انسانیت کو معاشرے میں پیداوار کرنے کے لیے بنایا گیا. اچھا، تو یہ جو پیداواری عوامل پہ ہم نے بات کی اور آپ نے کہا ان کے یہ جو پیداواری عوامل ہیں، مین، منی، مٹیریل اینڈ سروسز، یہ کچھ شرعی اصولوں کی بنیاد پر یہ عوامل ہیں. تو وہ اصول کیا ہے وہ اسلامک فائنانس کے؟ اسلامک فائنانس کے اصول ہر وہ چیز جو انسان
میں کو نقصان پہنچائے اور ہر وہ عمل جو انسان کو نقصان پہنچائے اور ہر وہ طریقہ جو انسان کو نقصان پہنچائے جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو وہ تو حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہر وہ چیز جو انسانیت کے کام آئے وہ آپ کے لیے حلال کی گئی ہے. انسان کا اصول یہی ہے, 2 چیزوں پہ قائم ہے, یا وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے. اب ہمارے ہاں کرتے یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کو 4 حصوں میں کر دیا گیا ہے. حلال اور حرام تو ہم نے کنزمپشن میں لگا دیا, اور ممنوع اور اجازت ہم نے استعمال شدہ اشیاء میں لگا دیا. تو ہمارے پاس 4 اصول ہیں, حلال, حرام, ممنوع اور اجازت. ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کی ایک خاص حیثیت ہیں, اسی کے دائرے میں انسان کو اپنی زندگی گزارنی ہے. لیکن اچھا, یہ جو 4 آپ نے بتائے اصول, حلال, حرام, ممنوع اور ایک اور اجازت, تو معیشت کے حوالے سے یا مور اسپیسیفکلی فائنانس کے حوالے سے آج کل کے ماحول میں تھوڑی سی اس میں بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں, کیا حرام ہے, کیا ممنوع؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہم میں سے بہت سے لوگ سگریٹ پیتے ہیں, ہم اس کو حرام قرار نہیں دیتے, مگر ہمارا یہ بدن, ہماری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے ہمارے پاس. جب ہم اس کو سگریٹ سے ڈیمیج کرتے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے حلال ہوگی؟ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی, یہ ہمارے لیے ممنوع ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ممنوع کی ہے وہ ہمارے لیے ایک طریقے سے نجس ہے یا حرام ہے. اب اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, ہر چیز کو حرام قرار نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی عقل سلیم سے سوچو, تمہیں عقل دی گئی ہے, اس سے سوچو کیا تمہارے لیے بہتر ہے, کیا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. تو ہم حلال کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. یہ ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے, کیا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے, کیا معاشرے کے فائدہ مند ہے, کیا معاشرے کے فائدہ مند نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں حلال اور حرام کا ہمارے پر وہ پڑتا ہے. اچھا, تو ربا پہ آتے ہیں. سب سے آج کل جو ایک ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے, ربا, سود, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. کیا ہے یہ مسئلہ, اور ہے بھی مسئلہ کہ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو اس کو کہا کہ تمہیں 2 حقوق پورے کرنے ہیں. ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق انسانیت. بالکل. اور دونوں حقوق کو اللہ تعالیٰ نے انٹر لنک کر دیا. اب کوئی بھی ایک حقوق آپ حق پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا دوسرا حق پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب ربا اور سود کیا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں جو شاید آپ کو کوئی نہ بتائے, کہ سود دراصل ارسطو کا نظریہ دولت ہے. اچھا. جو اس نے اپنی کتاب منی اینڈ پالیٹکس میں بتائی ہے کہ ہر وہ آمدنی اور ہر وہ اصل رقم کا بڑھاوا بغیر معاشی حرکت میں جائے ہوئے اگر آپ کے پاس آئے تو وہ سود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہم آگے آتے ہیں. سود کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. سود کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا, بلکہ اس کی تاکید تو حضرت عمر فاروق نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بھی تھی, کہا بھی تھا, ان سے پوچھا بھی تھا. اس لیے کہ سود دراصل انسان کی بنایا ہوا ایک عمل ہے. ٹھیک ہے نا. وہ رقم جو سود میں کمائی جاتی ہے وہ رقم شرک میں آتی ہے. اچھا. یعنی کہ سود وہ رقم ہے جو بغیر کسی اکنامک ایکٹیویٹی کے آئے اور وہ شرک میں آتی ہے. تو یہ تھوڑا سا شرک میں کیسے آتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سے میں نے 1000 روپے لیے. ٹھیک ہے. آپ سے میں نے کہا یہ 1000 روپے مجھے دے دیں. آپ نے کہا اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا میں آپ کو اس کے اوپر 10% دوں گا. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ سے پیسہ 10% پہ خرید لیا, جبکہ منی از ناٹ اے کموڈٹی, اٹس اے میڈیم آف ایکسچینج. ٹھیک ہے. میں نے وہ پیسہ آپ سے خرید لیا اور آپ نے وہ پیسہ مجھے بھیج دیا. مگر آپ نے کہا کہ نہیں مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے, مجھے اس کی ضمانت چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو گارنٹی دے دی
میں نے مارگیج کرا دیا یا کوئی لین کرا دیا یا کوئی پلیج کرا دی کوئی چیز، اور میں نے اس کا ایک معاہدہ لکھ لیا، کسی نے معاہدہ لکھ لیا، اس معاہدے پہ میں نے ایک آدمی سے شہادت بھی کروا دی، آپ مطمئن ہو گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ 10 دن کے بعد جب میں نے پیسے دینے میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا؟ ایک سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ میں کیا میرے پاس طاقت ہے کہ مجھے دوسرے سیکنڈ کے متعلق معلوم ہو جائے؟ ٹھیک ہے، نہیں معلوم نا۔ تو جب میں یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جب میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اپنے آپ استعمال کرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی جورسڈکشن میں داخل ہوتا ہوں، ان کی حدود میں داخل ہو جاتا ہوں۔ تو وہ پیسہ جو میں اللہ تعالیٰ کی حدود میں داخل ہو کے کماتا ہوں وہ سود میں آتا ہے۔ اب سود جب میں دینا چاہتا ہوں آپ کو 10% میں نے کہا ہے، 5% میرے پاس ہوتے ہیں، 5% نہیں ہے، تو پھر آپ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، مجھے بے عزت کرتے ہیں، مجھے ٹارچر کرتے ہیں۔ مطلب پیسہ آپ کا نہیں ہے، پیسہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ پیسہ آپ کے پاس امانت ہے، وہ آپ نے مجھے دیا، میں بھی اشرف المخلوقات ہوں، آپ بھی اشرف المخلوقات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جب آپ مجھ پہ ظلم کریں گے، میری بے عزتی کریں گے، مجھے رسوا کریں گے، مجھے اس پوزیشن میں لے آئیں گے کہ میں مرنے کے قریب، خودکشی کے قریب ہو جاؤں گا، تو کیا وہ میرے لیے جائز ہے؟ ایسی رقم جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو للکاریں وہ سود کے زمرے میں آتا ہے، اور اس میں ہیومن ایکسپلائٹیشن بھی ہو۔ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں سے پھر میرا ایک سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے یہی سب کانٹریکٹ ہو، یہی سب پیسہ میں نے کسی کو دیا اور کسی نے مجھ سے مانگا کہ جی آپ مجھے 100 روپے دے دیں کام ہے، اور میں یہ کہوں کہ جی مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، تو میں یہ سوچوں کہ اچھا میں اللہ کے نام پہ کسی کی بھلائی کے لیے دے دوں، وہ کہہ رہا ہے وہ مجھے مہینے کے بعد لوٹا دے گا، تو اس انڈرسٹینڈنگ پہ میں پیسہ دے رہی ہوں کہ وہ مجھے واپس لوٹائے گا، تو اس کے اندر بھی تو یہ ایلیمنٹ آتا ہے نا شرک کا، کہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ وہ اگلے 1 مہینے تک وہ بندہ زندہ رہے گا نہیں رہے گا، وہ لوٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ دیکھیں اس کے لیے 2 قرآنی وہ ہیں جس کو کہتے ہیں، ایک تو آپ جب پیسہ مجھے دیں گی تو مجھ سے اس پیسہ لینے کا مقصد پوچھیں گی، ٹھیک ہے، کیا پتہ مجھے جوا کھیلنے کے لیے پیسہ چاہیے ہو، کیا پتہ مجھے شراب پینے کے لیے پیسہ چاہیے ہو، تو آپ میرے ساتھ کیوں گناہ گار ہو رہی ہیں؟ تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی مجھے تم پیسہ کیوں چاہیے، میں آپ کو اپنا مقصد بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کہیں گے اچھا مجھے تم پیسہ دے رہے ہو تو اس کے منافع میں سے تم مجھے کتنا دو گے؟ میں کہوں گا جی میں منافع میں سے آپ کو اس کے اندر 30% دوں گا یا 20% دوں گا۔ کہنے تمہیں منافع کتنا ہے؟ کہنے کہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ منافع کتنا ہے، ہاں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس کے اندر سے 20% منافع مجھے ہو جائے گا، میں وہ کما لوں گا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہیں اس میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، لیگل اینڈ ٹیکنیکل ورڈ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میں 20% کما لوں گا، تو 20% میں مجھے کتنا ملے گا؟ میں نے کہا جی میں آپ کو 20 میں سے 5% دے دوں گا۔ اب میں جو پیسہ آپ کو دوں گا میں اپنے منافع میں سے دوں گا، میں اصل میں سے نہیں دوں گا۔ اگر میں اصل میں سے دوں گا تو میں پیسے کو کوموڈٹی بنا دوں گا، اور اگر منافع میں دوں گا تو پیسے کو میں میڈیم آف ایکسچینج بناؤں گا لے کے، ٹھیک ہے نا۔ تو سود جو ہے وہ اصل رقم پہ اخذ کیا جاتا ہے، اور جو پروفٹ ہے وہ پیسے کے حرکات کے بعد جو اس میں سے کمائی ہوتی ہے اس میں سے جو اخذ کیا جاتا ہے وہ پروفٹ میں آتا ہے۔ اچھا نہیں، لیکن دیکھیں نا، اگر میں کسی کو 100 روپے دے رہی ہوں اور وہ مجھے 100 روپے واپس لوٹا دے، میں نے کسی کو قرضہ دیا اور وہ مجھے 100 روپے لوٹا دے، اس صورت میں بھی تو مجھے نہیں پتا کہ 1 مہینے کے بعد وہ لوٹا پائے گا کہ نہیں لوٹا پائے گا، تو یہ تو وہ زندہ ہوگا نہیں ہوگا، تو کیا یہ شرک میں نہیں آتا؟ نہیں، کہ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں وہ مجھے لوٹائے گا۔ جی بالکل نہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ ایک معاہدہ کریں گے، معاہدے کے بغیر آپ کوئی اپنا پیسہ کسی کو دے ہی نہیں سکتے، مطلب جائز ہی نہیں ہے۔ معاہدے میں وہ تمام چیزیں شامل ہوں گی کہ یہ پیسہ کیوں دیا جا رہا ہے، اور پھر جب وہ لکھتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیسہ میں اس تاریخ تک آپ کو لوٹا دوں گا، اور وہ پیسہ نہیں لوٹاتا تو پھر آپ اس کو وقت دیں، آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ اس کو وقت دیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں لوٹا سکتا تو پھر آپ اس کو اللہ کی رضا پہ اس پیسے کو بھول جائیں، اچھا آپ بھول جائیں۔
اگر آج یہاں سے پیسہ آپ کے لیے بند ہو گیا ہے تو کل دوسرا دروازہ کھل جائے گا، وہاں سے پیسہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اس فلسفے کے اللہ حساب تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے۔ نہیں، وہ بالکل بات ٹھیک ہے، وہ تو بحیثیت مسلمان وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر یہ اصول رہے گا تو کوئی تو کسی کو قرض ہی نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ جب آپ معاہدہ کرتے ہیں اس معاہدے کی کچھ شقیں ہوتی ہیں، اس معاہدے کے شقوں کے تحت عدالتیں قائم ہیں، ٹھیک ہے نا، انصاف ہے۔ جب تک سماجی انصاف آپ کے معاشرے میں نہیں ہے، جب تک آپ کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہوتا۔ جب آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو آپ اپنے لیے کوئی بھی بے ایمانی کی توقع کر سکتی ہیں لے کے۔ تو جب پورے معاشرے میں ایک چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے، جب آپ اس کے تسلسل کو توڑیں گی تو پھر آپ اسے سوچ لیجئے کہ پھر آپ کے حالات کیا ہوں گے لے کے۔ تو ڈاکٹر صاحب، تو سود تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ربا پہ آتے ہیں۔ ربا عمل ہے، ٹھیک ہے، انسانی عمل میں انسان اپنے عمل سے ہر وہ چیز جس کو بڑھاتا ہے اور جس میں غیر شفافیت ہوتی ہے، جس میں غیر یقینی ہوتی ہے، جس میں بے ایمانی ہوتی ہے، وہ آمدنی، وہ منافع، وہ فائدہ جو غلط عمل سے کیا جائے وہ ربا کے زمرے میں آتا ہے۔ انسان کے پاس ربا کے سلسلے میں 3 بیسک فیکٹرز ہیں۔ ایک ہے پیسے کا ربا، ایک ہے انسان کا ربا، اور ایک ہے اشیاء کا ربا۔ ٹھیک ہے، ان تینوں فیکٹر کے ساتھ تقریباً 112 انسانی حرکات ہیں جو ربا کے زمرے میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ربا الناسیہ یہ پیسے کا ربا ہے، ربا الفضل یہ اشیاء کا ربا ہے، اور ربا الغرر یہ انسانیت کا ربا ہے۔ ربا الناسیہ ہر وہ رقم جس کو ہم غلط طریقے سے حاصل کرتے ہیں، غلط طریقے سے کماتے ہیں، غلط طریقے سے، جیسے ہم سود ہے، یہ سب ربا یہ جو حرام کا بلیک منی ہے، بلیک منی، یہ سب ہولڈنگ وغیرہ سب اس میں آتی ہے۔ ربا الفضل جو ہے غلط کاروبار، ٹھیک ہے، مال کو شارٹ کر دینا، بلیک مارکیٹنگ کر دینا۔ اچھا یہ بتا دوں کہ جو آپ ریاست کے ٹیکس کو چوری کرتے ہیں یہ بھی ربا میں آتا ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ، بے ایمانی والا ایک بہت بڑا طبقہ جو پاکستان میں وہ کہتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ ہم حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ حکومت کو نہیں مانتے تو آپ ریاست کو چھوڑ دیں، تو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے آپ کو حکومت کو ٹیکس دینا لازمی ہے۔ حکومت اللہ تعالیٰ کی نائب ہے، اس کا جو قانون ہے اس کو ماننا آپ کا فرض ہے۔ بھلے ہی وہ حکومت جو ہے وہ زبردستی کی نافذ کرتا ہو۔ نہیں، زبردستی کی جو نافذ کی ہوئی حکومت ہے اس کے لیے پھر آپ کے پاس احتجاج کا حق ہے، اور اگر وہ بھی نہ ہو آپ کے پاس، ہاں اگر وہ بھی نہیں ہو، جیسے فیشسٹ ملکوں میں ہوتا ہے، جی ہوتا ہے، اس کے لیے پھر بات یہ ہے کہ اس کے لیے پھر جد و جہد ہے، پھر اس کی جہاد ہے۔ تو وہ اسی جد و جہد کے حصے کے طور پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے، کہ بھائی جب ہمیں کوئی سہولت نہیں ہے اور یا ایک حکومت ہم پر نافذ کر دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے، تو ہم ایز اے مارک آف پروٹیسٹ ہم اس کو نہیں دے رہے ٹیکس کا پیسہ، تو کیا وہ جد و جہد میں نہیں آئے گا؟ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں، اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو آپ ریاست کو کیسے چلائیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ حکومت کرپٹ ہے، تللو میں آپ کے پیسے کو ضائع کر دیتی ہے، اس کا جواب حکومت دے گی، آپ نہیں دیں گے۔ آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، جو آپ پہ فرض لاگو ہے وہ فرض آپ نے پورا کرنا ہے۔ زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، ٹیکس اپنی جگہ ہے۔ حکومت ٹھیک ہے یا حکومت خراب ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ ہمارے لوگ بہت سے جاتے ہیں، مشن پہ جاتے ہیں، تبلیغی مشن پہ جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں تو جاپانی سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ مجھ میں اور آپ میں خرابی کیا ہے، مجھ میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم میں فرق اور آپ میں یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ غیر مسلم ہیں۔ کہنے لگے تو آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کے مسلمان ہونے میں سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے؟ آپ سے بہتر تو میں ہوں، میں صرف ایک دو غلط کام کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، خنزیر کھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں مورلی کرپٹ ہوں، میں سوشلی کرپٹ تو نہیں ہوں۔ آپ تو سوشلی بھی کرپٹ ہیں اور مورلی بھی کرپٹ ہیں، تو آپ مجھے کیا سکھانے کے لیے آئے ہیں؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے لیے جب تک معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا اس وقت تک اسٹیٹ جو ہے وہ کرپٹ ہی رہے گی لے کے۔
انڈیویجولی طور پہ ہم صحیح نہیں ہیں نا، لیکن انڈیویجولی طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب منزہ صحیح ہوں گی تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا، یا یوسف صحیح ہوں گے تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خود بھی تو صحیح نہیں ہیں. یوسف ہمارا نام ہے مگر ہمارے عمل تو یوسف والے نہیں ہیں نا. دیکھیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے انڈیویجولی بہتر ہونا ہے. ایگزیکٹلی. یعنی کہ اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے ٹیکس دینے سے جی جو فرض کیجئے یہ ایلیجڈلی جی جو حکومت ہے، اگر میں سمجھتی ہوں کہ وہ ناجائز حکومت ہے اور وہ مجھ پر مسلط کی گئی ہے، میری معاشرے پہ مسلط کی گئی ہے، اور وہ میرا پیسہ اور عوام کا پیسہ غلط طریقے سے خرچ کر رہی ہے، سو ایز اے مارک آف پروٹیسٹ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس کو ٹیکس نہیں دوں گی، جی کیونکہ اگر میں اس کو ٹیکس دوں گی تو وہ اس کے پاس پیسے ہوں گے اور وہ مزید اس کو مطلب اس کی جو آٹوکریسی ہے وہ مزید مضبوط ہوگی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں، کیونکہ بہرحال دیکھیں حکومت کس حد تک کرپٹ ہوگی. کیا وہ سارا پیسہ لے جائے گی؟ پانی بند کر دے گی، اناج بند ہو جائے گا، سورج نکلنا بند ہو جائے گا، گھر بننے بند ہو جائیں گے، پاپولیشن بڑھنی کم ہو جائے گی. کوئی چیز کم تو نہیں ہو رہی ہے نا. کہیں نہ کہیں تو وہ حکومت کچھ خرچ کر رہی ہے نا، کسی نہ کسی. ٹھیک ہے، آپ مسلسل اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے لے کے، مگر یہ ٹیکس نہ دینا جدوجہد کا حصہ نہیں ہو سکتا. نہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ووٹ بھی تو آپ انہی کو بار بار دیتی ہیں نا لے کے، آپ نے نمائندہ بھی تو آپ انہی کو چنتی ہیں. نہیں، لیکن یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے اگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت میرے ووٹوں سے نہیں آئی، جی میں نے جس کو ووٹ دیا تھا، جو جیتنے والا تھا وہ نہیں جیت پایا، کیونکہ ایک ایسی جماعت کو لا کے میرے سر پہ بٹھا دیا یا پورے عوام کے اوپر بٹھا دیا گیا جس سے عوام نے منتخب نہیں کیا تھا. اور میں اگر اس کو ٹیکس دیتی رہوں گی یا لوگ دیتے رہیں گے تو وہ اپنی جڑیں مزید مضبوط، وہ جو فیشسٹ حکومت ہے وہ اپنی جڑیں مزید مضبوط کرے گی. اور اس کی مثال ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھی، جو عوامی لیگ شیخ حسینہ کی گورنمنٹ، اس کے ساتھ یہی ہوا. بیک ٹو بیک جو 3-4 الیکشنز انہوں نے کرائے، ان میں تو ایسا بھی تھا کہ ریکارڈ رات کے اندھیرے میں ایک الیکشن ہوا تھا. تو وہ ہر الیکشن کے ساتھ ساتھ وہ مزید فیشسٹ ہوتی گئی، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ پھر طلبہ تحریک آئی اور ایک ان کو اوور تھرو کیا گیا. تو میں اس طرح کے کہہ رہی، تو اس میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسی حکومت کو ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ وہ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے ہمارے ہی لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتی ہے، تو کیا یہ بھی جائز نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اسلام کے معاشی نظام میں ڈیموکریسی کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. پہلے بات تو یہ کہ آپ کا نظام ہی غلط ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے، جس میں اسلام کے اسٹیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہی نہیں ہوتی. آپ کا کانسٹیٹیوشن، آپ کا اکنامک سسٹم، آپ کا یہ سب سسٹم جو ہے وہ اسلام سے الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نہ سیکولر اسٹیٹ ہے، نہ کیپٹل اسٹیٹ ہے، نہ کمیونسٹ اسٹیٹ ہے، نہ سوشلسٹ اسٹیٹ ہے. آپ معلوم نہیں کون سی اسٹیٹ ہے. دیکھیں ایک وہ زمانہ تھا 1969 سے پہلے، آپ لوننگ کنٹری تھے، ملکوں کو قرض دیتے تھے. آپ ایک بڑھتی ہوئی معیشت تھی آپ کی لے کے. آپ ایک قوم تھے. 70 میں وہ قوم جو تھی اس کو بنا دیا گیا عوام. تو اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے اس کو آپ نے ایک طرف کیا، اور انسان جو عوام سرچشمہ طاقت ہو گئے. جب عوام سرچشمہ طاقت ہو گئے تو آپ کے پاس ایک ڈیموکریٹک سسٹم آ گیا. آپ نے کہا ڈیموکریٹک سسٹم ہے ہمارا. اس ڈیموکریٹک سسٹم نے آپ کو کیا دیا؟ اس میں نمائندوں کو بڑھا دیا اور ووٹر کو کم کر دیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ڈیموکریسی جو آپ کے ملک میں آئی اس میں یہ تھا کہ آپ نے 100 چن لیے، 100 پسند کر لیے، 100 چن لیے، 100 خرید لیے، اور پھر لاکھ پہ حکومت کی آپ نے. ٹھیک ہے نا؟ اپنی مرضی سے حکومت کی. جو صنعتیں لگائی گئی تھیں ان کو قومیایا گیا ڈیموکریسی کے نام پہ. جو ترقی ہوئی تھی ڈیموکریسی کے نام پہ آپ نے اس کی کھڑکی دروازے بھی بیچ دیے. ایک وہ وقت تھا کہ جب آپ برٹش ایروسپیس کے پارٹس بناتے تھے. پھر عوامی دور جب آیا تو آپ پارٹس امپورٹ کرنے لگے اور ہر چیز امپورٹ کرنے لگے. اب آپ کے ہاں بہترین
ٹیکسٹائل پروڈکٹ بنتی ہے مگر آپ ٹیکسٹائل پہننا چاہتے ہیں باہر کا. آپ کے ہاں بہترین پھل پیدا ہوتا ہے مگر آپ کو پھل باہر کا چاہیے. تو ایک طبقہ بنتا چلا گیا. اب وہ طبقہ جو ہے اس کے لیے عوام محنت کرتی ہے. تو کیا یہ نظام آپ کا نظام ہے؟ کیا یہ روایتی نظام جو آپ اپنائے ہوئے ہیں کیا یہ روایتی نظام آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ جو کچھ بھی آپ کے ملک میں ہو رہا ہے یہ جو بھی اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے، میں تو پاکستان نہیں بلکہ تمام اسلامی ممالک میں جہاں ڈیموکریسی موجود ہے، کوئی ایک مجھے ملک بتائیے جس کے اندر انتشار نہیں ہے. کوئی ایک مجھے ملک بتا دیجیے جس میں انتشار نہیں ہے. ہر ملک میں ڈیموکریسی انتشار میں ہے. ڈیموکریسی آپ کے اسلامی نظام کو سوٹ نہیں کر سکتی. آپ کے اسلامی نظام کو اسلامی معاشی نظام سوٹ کرتا ہے. اچھا، تو وہیں سے پھر ہم آتے ہیں اس پہ، ہم ویسے واپس آئیں گے کہ جمہوریت جو ہے وہ ہمارے اسلامک فائنانس کو سوٹ نہیں کرتی، کہ دونوں ایک دوسرے سے سوٹ نہیں کرتی اور یہ دونوں کمپیٹیبل نہیں ہیں. لیکن اس سے پہلے میں واپس جانا چاہوں گی جو ربا کی بات ہوئی تھی، آپ نے بتایا 3 طرح کے ربا ہوتے ہیں جو کہ، تو اس کو ربا کو آپ بریفلی سود سے کیسے سیپریٹ کریں گے؟ دیکھیں، سود جو ہے وہ میٹیریل ہے، ٹھیک ہے، اور ربا جو ہے وہ عمل ہے. عمل ہے، ٹھیک ہے. ربا کے عمل کے نتیجے میں سود پیدا ہوتا ہے. اوکے. ربا کے عمل کے نتیجے میں جوا پیدا ہوتا ہے. ربا کے عمل کے نتیجے میں بلیک مارکیٹنگ پیدا ہوتی ہے. ربا کے عمل کے نتیجے میں بلیک میلنگ ہوتی ہے. ربا کے عمل کے نتیجے میں آپ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی ہر وہ انسانی عمل ربا ہے جو کہ نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے. تو سوشل کرائم ربا، یعنی سماجی جرم ربا کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری جو بینکنگ سسٹم ہے جی، اس میں سود اور ربا کہاں پر پلیس ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں بینکنگ میں ربا ہے، ہمارے ہاں بینکنگ میں سود نہیں ہے. اوکے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. آپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں پیسہ، پھر ایک اماؤنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ اس کو بینک میں ڈال دیتے ہیں. یعنی آپ سیو سے اٹھ کے سیونگ میں چلے گئے. ٹھیک ہے. بینک نے وہ سیونگ کو آپ سے لیا اور پارٹیسپیشن میں آپ سے ایک معاہدہ کر لیا. ٹھیک ہے نا، باہمی ایک معاہدہ کر لیا، اور پارٹیسپیشن میں بینک نے اس کو انویسٹ کر دیا. اب بینک نے اس کو انویسٹ کرنے کے بعد اس میں سے منافع آیا، بینک نے اس میں اپنی کاسٹ نکالی، اس منافع میں سے اپنا حصہ لیا اور آپ کا حصہ آپ کو بانٹ دیا. یہاں تک تو صحیح ہے. ٹھیک ہے. بینک کیا کرتا ہے کہ بینک جہاں غلطی کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ 20% کیپٹل لگاتا ہے اور 80% کھاتے داروں کا پیسہ انویسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اپنا پیسہ اسٹیچوری ریکوائرمنٹ میں مرکزی بینک میں رکھ دیتا ہے اور کھاتے دار کے پیسے سے کام کرتا ہے. تو اس میں رسک کس کا ہوا؟ کھاتے دار کا ہوا. جب منافع دینے کا وقت آیا تو اسٹیٹ بینک جو ہوتا ہے مرکزی بینک، وہ ایک بینچ لگا دیتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کائبور، کہ تم 12% سے زیادہ نہیں دو گے. جبکہ بینک کو 30% منافع ہوا ہے تو بینک 12% تو آپ کو دے دیتا ہے، باقی سارا پیسہ بینک کے پاس چلا جاتا ہے. تو آپ کے ہاں تو نظام ہی غلط ہے. تو آپ کے ہاں بینکنگ غلط نہیں ہے، آپ کے ہاں بینکنگ کا اپلیکیشن غلط ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، بینک، اسلامی بینک جو ہے نا، اسلام میں بینکنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، مگر اسلام میں امانت داری ہے، اسلام میں تجارت ہے. جو آپ کے ہاں بینک کھلے ہوئے ہیں وہ بیسیکلی بینکوں کی وہ پیسوں کی دکانیں ہیں. وہاں پیسہ بکتا ہے، وہاں پیسہ خریدا جاتا ہے. اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے، استعمال پارٹیسپیشن میں کیا جاتا ہے اور اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ پورے طریقے سے تیاری سے. اور اسلامی بینک جو ہے وہ اپنے کھاتے داروں کے لیے اپنی معلومات کو کھول کے رکھتے ہیں کیونکہ پارٹیسپیشن ہے، پارٹنرز ہیں. تو کیا اسلامی بینک جو ہیں جو پاکستان میں ہیں یا دنیا بھر میں جہاں بھی اسلامی بینک جو ہیں، کیا وہ اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں جب انویسٹ کرتے ہیں؟ اسلامی بینک دیکھنا، پارٹنرشپ میں تو آپ نے اپنا پیسہ لگانا ہی لگانا ہے نا. دیکھیں، ایک ہی گلاس ہے، اس کی قیمت جو ہے 100 روپے ہے. اب اس گلاس کی تجارت کرنی ہے تو اگر میں اور آپ بینک ہیں، میں کھاتے دار ہوں، میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں، تو بینک جب اس گلاس کو خریدے گا تو اس میں اپنا حصہ بھی لگائے گا. لیکن وہ کتنا لگائے گا؟
اب یہ اس کے اوپر ہے، بینک کی اس کے اوپر ہے، بینک 10% بھی لگائے گا، 20% بھی لگائے گا، 50 بھی لگائے گا، 100 بھی لگائے گا. دیکھیں بینک کے پاس ہوتا ہے پیسہ، ٹھیک ہے، میرا تمہارا سب کا پیسہ ہے. بینک نے کرنا یہ ہے کہ بینک کرتا یہ ہے کہ ان تمام پیسوں کو اکٹھا کرتا ہے، اس میں اپنا پیسہ بھی شامل کرتا ہے، تو بس بینک کے پاس ایک پول آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پورا پول آ جاتا ہے. اب اس پول میں آپ کے پاس یہ 100 روپے کا پروجیکٹ آیا، بینک نے کہا بھائی یہ میں 100 روپے کا پروجیکٹ لگاؤں گا، اب کیپٹل میں میرا حصہ، تو اب پورے کل لیکوڈیٹی میں میرا حصہ 20% ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، عوام کا حصہ 80% ہے. اب بینک کیا کرتا ہے کہ بینک اس کو جب پیسے 100 روپے کو لگاتا ہے تو 20 روپیہ تو بینک کا لگا ہوا ہے اور 80 روپے عوام کا لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے جب وہ پیسے سے جب پروسیڈز آئیں گی تو سب سے پہلے بینک اس میں سے 100 روپے نکالے گا. یہ منافع نکالنے کا طریقہ ہے. سب سے پہلے بینک 100 روپے نکالے گا، تو یہ 100 الگ ہو گیا. اب اس کے پاس بینک کے پاس 10 روپے بچے. 10 روپے میں سے بینک جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا خرچہ نکالے گا، 10% یا 20%، جو بھی اس کا ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے وہ نکالے گا. اس کے پاس 8 روپے بچے. ٹھیک ہے نا، 20 روپے اس کے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں چلے گئے، 8 روپے بچے. اب 8 روپے میں سے 20% بینک کے پاس جائے گا اور 80% عوام کے پاس جائے گا. وہ 80% جو آئے گا عوام کی بیلنس کے حساب سے اس کو ریشو میں اس کو ملے گا. یعنی آپ نے 10 لگایا ہے، اس نے 20 لگایا ہے، اس نے 30 لگایا ہے، اس نے 40 لگایا ہے، 40 منافع ہوا ہے، تو آپ کو 10 ملے گا، اس کو 20 ملے گا، اس کو 30 ملے گا، اس کو 40 تو ملے گا. وہ جو شروع میں جو 100 لگے تھے اور وہ 100 پہلے بینک نے نکال کے الگ رکھ لی، وہ کس کھاتے میں الگ کیا؟ بینک نے تو الگ نہیں رکھے، بینک نے تو 100 روپے کو لگائے ہیں. لیکن ہاں، اور جب اس میں سے جب جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی، جی 120، اس میں اکنامک ایکٹیویٹی 120 کی ہوئی، تو اس میں سے 100 اس نے الگ کر دیے، 20 اس کے پاس بچے. ٹھیک ہے، 20 میں سے 10 اس نے اپنا مینجمنٹ کاسٹ لے لی، 10 اس کے پاس بچے. یہ اسلامک بینکنگ، یہ اسلام بینک یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے. اس طریقے بینک یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے پیسے جو ہیں آپ سے 100 روپے لیے اور آپ سے کہا جی میں 5% آپ کو دوں گا یا 10% آپ کو دوں گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ بینک نے آپ سے پیسہ خریدا، آپ سے پیسہ خریدا، جبکہ پیسہ از بیسیکلی منی از ناٹ اے کموڈیٹی، اٹس اے میڈیم ایکسچینج. تو یہ جو جب بینک یہ کہتا ہے کہ جی میں فکس ریٹ پہ آپ مجھے لگا رہے پیسہ، میں آپ کو فکسڈ انٹرسٹ دوں گا 15%، 16%، تو اس کا مطلب ہے یہ تو پھر جو انٹرسٹ لگا یہ تو پھر اسٹیٹ بینک کا مسئلہ ہے کہ وہ کیوں لگا رہا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کا مسئلہ ہے نا. دیکھیں آج آپ میرا گردن پکڑے ہوئے ہیں کائبور کے اوپر، کراچی انٹر بینک ریٹ پر گردن میری پکڑی ہوئی ہے. آپ میری گردن کیوں پکڑ رہے ہیں؟ اچھا وہ ختم کر دیں، فرض کیجئے اگر وہ ختم کر دیں، اگر اسٹیٹ بینک آج بولے کہ جی تمام بینک جو آزاد ہے، یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہم نے لگایا یہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، جس نے جتنا کمایا اسی ریشو سے ان کو منافع دیا جائے. ٹھیک ہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. نہیں ہوتا ہے. ہم جو اسلامک بینکنگ بولتے ہیں، جو بینکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلانا پروڈکٹ اسلامک بینکنگ میں یہ ہے پروڈکٹ، یا اسلامک آپ اس میں لگائیں گے پیسہ. جو بینکس کا ایک اسلامک پورشن بھی ہوتا ہے نا، تو کیا وہ کائبور سے آزاد ہے؟ دیکھیں جی میں آپ کو یہ بتاؤں، 1987 میں ہم نے یہاں ایک سب سے پہلا پاکستان میں اسلامی بینک بنایا. یہاں ہم لے کے آئے، یہاں پر ایک بڑا بینک لے کے آئے اور اس بینک کو ہم نے قائم کیا. اس بینک کا لائسنس جنرل ضیاء الحق نے ہمیں دیا کہ بھئی یہ دس بینک از گوئنگ ٹو بی دی مائل اسٹون. اتفاق سے اس لائسنس کو لینے والا میں تھا. میں نے اس کو غلام اسحاق خان بھی تھے. میں نے اس کو کہا کہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم مائل سٹون بن نہیں سکتے، کیونکہ اس میں کچھ شقیں ایسی ہیں جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے. سب سے پہلی شق جو ہے وہ اسٹیچری ریکوائرمنٹ ہے، یعنی ہمارے ڈپازٹ کا کچھ حصہ ہمیں اسٹیٹ بینک میں رکھنا ہے جس کے اوپر اسٹیٹ بینک سود دیتا ہے. تو لہٰذا ہمارے اس اسٹیچری ریکوائرمنٹ کو کنورٹ کر دیں آپ اثاثوں کے اوپر. ہم اثاثہ جات میں چلے جائیں گے، ہم پراپرٹیز بناتے چلے جائیں گے اور پراپرٹیز سبمٹ کرتے جائیں گے اسٹیٹ بینک کو، تو ہمارا بینک بھی جتنا فیصد ہے وہ محفوظ ہوتا جائے گا. دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ مرکزی بینک ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ایک لمٹ کے اندر رہ کے اپنا منافع ڈکلیئر کریں. تو ہم اگر اپنے لمٹ میں لے کے منافع ڈکلیئر کریں گے تو ہم حق تلفی کریں گے اپنے کھاتے داروں کی. صحیح. تو لہٰذا ہم کو کائبور سے ہٹا دیں. اس کے اوپر جو لوگ وہاں موجود تھے اس کے اوپر لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا. مگر میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ اس وقت کی جو ٹیم اسٹیٹ بینک کی بیٹھی ہوئی تھی وہ بہت ناراض تھی.
اور وہ مطلب وہ ان کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر چونکہ ضیاء الحق صاحب کا معاملہ تھا اور ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ اپنی بات منوانا جانتے تھے، لہٰذا ان کا نہیں بات یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ بینک کے اوپر قدغن کیوں لگا رہے ہیں آپ لے کے، آپ بینک کو آزاد چھوڑیے تاکہ ہر بینک کی سروس بھی اچھی ہو اور ہر بینک زیادہ سے زیادہ کمائے۔ اب اس کے اندر فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب بینک میں پیسہ اکٹھا ہوتا ہے تو بینک اس کی ٹریجری آپریشن کرتا ہے۔ آج آپ کے بینک میں پیسہ کم ہے تو میں پیسہ آپ کے پاس لگا دوں گا ایک خاص شرح کے اوپر، کل میرے پاس پیسہ کم ہوگا تو آپ میرے پاس لگا دیں گے، تو ہم آپس میں تجارت کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس 27,000 انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے۔ جب آپ کائبورڈ سے ہٹیں گے نا تو پھر آپ پہ یہ آپ بینکوں پہ یہ لازم ہوگا کہ اپنے ڈپازٹ کا 80% حصہ تم نے تجارت میں لگانا ہے، تم نے صنعت میں لگانا ہے۔ جب تم صنعت میں پیسہ لگاؤ گے تو تمہیں صنعتیں چلیں گی، کیونکہ جب تک لیکوڈیٹی تمہارے پاس ہے اس وقت تم فیٹ کرنسی کے اندر چل رہے ہو، یعنی بغیر معاشیات کے لیے کرنسی کو چلا رہے ہو تم لے کے، اور یہ کرنسی چلانا غلط ہے۔ تو لہٰذا تمہیں اپنے پیسے کو صنعت میں لگانا ہے، تجارت میں لگانا ہے، تاکہ اس سے اچھا صنعت اور تجارت میں پروفٹ زیادہ ہے۔ آپ اگر بینکوں میں لگاتے ہیں تو آج کائبورڈ سے 2% زیادہ لگا دیں گے، 3% زیادہ لگا دیں گے، جبکہ اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، اسلامک بینکنگ میں کہا جاتا ہے، شارٹر از اے ٹرانزیکشن ہائر از اے پروفٹ، لانگر از اے ٹرانزیکشن لوور از اے پروفٹ۔ اللہ تعالیٰ نے جو موسم بنائے ہیں نا، موسم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس موسم میں تم نے ان اشیاء کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی دوسرے موسم کی اشیاء شروع ہو رہی ہیں۔ کیوں کیا ہے؟ پرائسنگ کے لیے کیا ہے کہ اگر تم اس موسم میں یہ چیز ختم نہیں کرو گے تو دوسرے موسم میں استعمال کرو گے، وہ تمہاری صحت کے لیے خراب ہے، تو تم اپنے اس موسم میں تم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے، تو آپ پرائس کو ڈاؤن کرتے ہیں۔ جب پرائس کو آپ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کی افورڈیبلٹی بڑھتی ہے، جب افورڈیبلٹی بڑھتی ہے تو آپ کی پرچیزنگ بڑھتی ہے، جب آپ کی پرچیزنگ بڑھتی ہے تو آپ کی پروڈکشن بڑھتی ہے، جب آپ کی پروڈکشن بڑھتی ہے تو آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے، جب انڈسٹری بڑھتی ہے تو آپ کی امپلائمنٹ بڑھتی ہے، جب امپلائمنٹ بڑھتی ہے تو کرائم کم ہوتا ہے۔ یہ ایک پورا کا پورا سائیکل ہے جو اللہ تعالیٰ کے نظام میں بنی ہوئی ہے پوری کی تو پوری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں جو بینکنگ کے اندر جو سارا سسٹم ہے، جو ربا ہے اور جو سود ہے سارا، جس کو ہم کہہ رہے ہیں انٹرسٹ، اگر اسٹیٹ بینک چاہے تو وہ اس کو ختم کر سکتا ہے، بالکل ختم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں تو اس سے کوئی بینکنگ سسٹم میں یا پورے سسٹم میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوگی، ایک دم سے کوئی تلاتم آ جائے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لینن نے 1921 میں بجنبش قلم کہا تھا کہ آج سے روس کی سرحد کے اندر سود پہ کام نہیں ہوگا۔ جاپان آج نیگیٹو میں ہے، جاپان کے اندر انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو میں ہے، یعنی وہ پیسہ بھی دیتے ہیں، وہ آپ کا کاروبار بھی آپ کو کراتے ہیں اور آپ کو پیسہ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو پیسہ لینے کے لیے پیسہ دیتے ہیں وہ آپ کو، یعنی مطلب نیگیٹو میں ہو تو ٹھیک ہے؟ جی نہیں، نیگیٹو ٹھیک نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پیسہ تو پیسے دیکھیں، پیسے کا بڑا سیدھا سیدھا حساب ہے، منی ٹو بی ملٹیپلائڈ، پیسہ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، ملٹیپلائی جب پیسہ ہوتا ہے تو پھر ملٹیپلائی کرنے کے بعد پیسے کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، جب ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو پھر اس پیسے کو سبسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے مجھے پیسہ دیا، میں اس پیسے کو ملٹیپلائی کروں گا، آپ کا حصہ جو آئے گا میں اس میں آپ کو ڈیوائڈ کروں گا، آپ کو دوں گا، آپ اس حصے میں سے سبسٹریکٹ کر کے اپنی ضرورت پوری کریں گے، جو بچ جائے گا سیو کریں گے، اس کو دوبارہ ایڈ کر دیں گے اور دوبارہ صنعت میں چلا جائے گا۔ یہ اصول ہے پیسے کا۔ اگر فرض کریں ہم نیگیٹو میں چلے گئے تو ہمارے اوپر اس کا منفی اثر ہوگا، تو لہٰذا پیسہ جو ہے وہ بغیر ریٹ کے اگر آپ ریشو پہ چلے جائیں گے تو آپ پارٹیسپیشن میں چلے جائیں گے، پھر پیسے کے اوپر جب آپ کمائیں گے پیسہ، اس پیسے کے اوپر آپ ریشو میں شیئرنگ کریں گے، آپ پیسے پہ ریٹ نہیں لگائیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں جب تحقیق کر رہا تھا پیسے کے اوپر تو میں نے ایک چیز کا اندازہ لگایا جو بڑی عجیب و غریب چیز تھی، کہ the volume of the money is the value of the commodity and services. Value of the money is not the value of the commodity. پیسے کا جو حجم ہے وہ اشیاء کی قیمت ہے۔ یہ گلاس 100 روپے کا ہے تو اس میں 100 اکائیوں میں مجھے یہ گلاس مل رہا ہے۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں جی میں یہ 100 اکائیوں میں گلاس نہیں دوں گا، 110 اکائیوں میں گلاس دوں گا،
تو مجھے آپ کو 110 روپے دینے پڑیں گے. ایک گلاس کی قیمت 110 ہے, وہ 190 بھی ہو سکتی ہے. تو دا والیوم آف دا منی از دا ویلیو آف دی کموڈیٹی اینڈ سروسز. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں, ہمارے ہاں چونکہ پیسہ بکتا ہے, خریدتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں جی پیسے کی قدر گر گئی, پیسے کی قدر بڑھ گئی. پیسے کی قدر نہیں گرتی ہے, پیسے کا ہجوم گر جاتا ہے, پیسے کا ہجوم بڑھ جاتا ہے. قدر گرتی ہے کس کی؟ اشیاء کی. محنت کی قدر گرتی ہے. اس کو نہیں سوچتے ہمارے. تو یہ بتائیے کہ 2027-28 تک ہمارا جو سسٹم ہے وہ ربا فری ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, میں اس کے اوپر صرف ایک ہی چیز کہوں گا. ہمارے ہاں بڑا ایک شعر پڑھا جاتا ہے, مسجد تو بنا لی دم بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہم نے 30 سال لگائے ہیں, سپریم کورٹ نے 30 سال لگائے ہیں یہ طے کرنے میں کہ سود حرام ہے یا سود حلال. کلام مجید کے اندر واضح طور سے ہر چیز دی گئی ہے. اگر آپ کھول کے بات ترجمہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہے کیا ہدایت ہے اس پیسے کے متعلق جو خریدا اور بیچا جاتا ہے. 2027 میں آپ اپنی معیشت کو ربا فری کر لیں گے. میں نام تو رکھتا ہوں اپنا یوسف, عمل میرے سارے غیر یوسف ہیں. کیا میں 2027 میں کیا میں مکمل طور سے مسلمان, عملی مسلمان ہو جاؤں گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اگر میں عملی طور پہ مسلمان ہو جاؤں گا تو میری معیشت بھی مسلمان ہو جائے گی. اور اگر میں عملی طور پہ وہی حرکتیں کر رہا ہوں گا, نام یوسف حسن رکھوں گا اور کروں گا وہی کچھ جو کہ ممنوع قرار دیا گیا ہے, تو کیا میری معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ تو ہماری تو مذہبی جماعتیں تو بار بار اصرار کر رہی ہیں کہ نہیں کرو. وہ تو مذہبی جماعتوں کے اندر خود آپ دیکھ لیجئے کہ ربا کے کتنے عنصر قائم ہوئے ہوئے ہیں. لیکن آپ پاکستان بحیثیت ایک مملکت کے 112 ربا کے عوامل میں گھرا ہوا ہے. یعنی ربا کے جو 112 عوامل انسانی حرکات ہیں گھرا ہوا ہے, وہ سب کے سب ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں. تو اس کو ٹھیک کیے بغیر ہم ربا فری نہیں ہو سکتے. ایک بھی عمل کو ٹھیک نہیں کر سکتے آپ لے کے جب تک آپ خود ٹھیک نہیں ہوں گے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاؤں. آپ کے ہاں میٹرک سسٹم تھا, آپ لے آئے جناب برٹش سسٹم میں. ہر بچہ جو او لیول اے لیول کرتا ہے اس کو ہر سال میں 1,40,000 روپے دینے پڑتے ہیں. ہر سال حکومت پاکستان جو ہے وہ برطانیہ کو 25 ارب روپیہ پے کرتی ہے تعلیم کی مد میں کہ بچے اے لیول اور او لیول کر لیں. کیا میٹرک کا لڑکا یا میٹرک کی لڑکی جو ہے اس کے پاس علم نہیں ہے؟ آپ جو 25 بلین روپیہ اے لیول اور او لیول کے اوپر دے رہے ہیں, وہاں کی آپ تعلیم لے کے بھی آ رہے ہیں, وہاں کا سوشل سسٹم بھی آپ لے کے آ رہے ہیں, وہاں سے آپ ایک ایلیٹ کلاس بھی بنا رہے ہیں. کتنا آپ کا بچہ اسکولوں سے باہر ہوا ہے. جن کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور جن کے بچے اسکول میں نہیں پڑھ رہے, کیا وہ سوشل جسٹس پہ پورے اتر رہے ہیں؟ کیا سماجی انصاف ہے آپ کے پاس؟ اسلام کی تو پہچان ہی سماجی انصاف ہے نا. بالکل, وہ تو ایک جب آپ کا سماجی انصاف نہیں ہے تو آپ 2027 میں کیسے اس معیشت کو اسلامی کر لیں گے لے کے آپ کو؟ اچھا ڈاکٹر یوسف, یہ بتائیے مجھے کہ اگر میں آج کے سسٹم میں اپنا پیسہ کسی اسلامک بینک میں رکھواتی ہوں تو کیا وہ جائز ہے؟ وہ ربا فری ہے؟ بالکل فری ہے, بالکل جائز ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لیکن اس کے اوپر بھی تو قائبور لگتا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں, پیسے کو منجمد کرنا بھی حرام ہے. یعنی پیسہ سرکولیشن میں ہونا چاہیے. آپ کہاں پیسہ رکھیں گی؟ تکیے کے نیچے رکھیں گی, مٹکے میں رکھیں گی, کہاں پیسہ رکھیں گی؟ زمین میں دفنائیں گی؟ نہیں. آپ کو ہر حال میں پیسے کو سرکولیشن میں لے کے آنا ہے. مداربے کا ایک قانون ہے جس میں ایک انسان میں ہنر ہے, دوسرے آدمی کے پاس پیسہ ہے. ٹھیک ہے. بینک مداربے کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں بینک اسلامی نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اسلام میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے لکم دینکم ولی دین کے بعد
اسلام کے اندر کوئی شک شامل نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. بینکر مسلمان ہے, بینکر امین ہے, بینکر میں فراست ہے, بینکر کے پاس تجارت کی نو ہاؤ ہے, اور بینکر میں صداقت ہے. ٹھیک ہے. یہ چاروں ہنر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے. تو آپ خود سمجھ لیں کہ بینکر کی اپنی حیثیت کیا ہے, کیا حیثیت ہے. اگر بینکر نیک ہے اور بینکر میں فراست ہے اور بینکوں میں تجارت کی ٹیکنیک کو جانتا ہے اور بینکر میں صداقت ہے, تو آپ کی بینکنگ بالکل صحیح ہے, چاہے وہ کنونشنل بینکنگ ہو چاہے وہ اسلامک بینکنگ ہو. اور اگر آپ کے بینکر میں ربا کا عنصر شامل ہے, اگر آپ کے بینکر میں جوڑ توڑ کی میں مہارت رکھتا ہے وہ لے کے, تو آپ کی بینکنگ کسی قسم کی بھی ہو وہ غلط ہے. تو اس بات سے میں یہ سمجھی ہوں کہ جو اسلامی بینک ہیں ہمارے یہاں جتنے بھی, ان سے اگر کوئی آدمی قرض لیتا ہے, جی, ہوم لون لیا, کسی بھی پرسنل لون لے لیا, اور ظاہر ہے وہ بھی ایک انٹرسٹ بیسڈ ہوتا ہے, اور کچھ عرصے کے بعد وہ نہیں لوٹا پایا, تو ہمارے ہاں تو یہ تو اس کی تو باقاعدہ پوری ڈاکیومنٹڈ چیز ہے کہ وہ بینک ایکسٹرنل ایجنسیز ہائر کرتے ہیں, لوگوں کو ہائر کرتے ہیں کہ بھائی وہ پیسہ نکلوا کے لے کر آؤ. تو وہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, وہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. تو اگر ایک بینک یہ کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کے پاس پیسہ رکھوا رہی ہوں سیونگز کے اندر, یا تو وہ بھی جائز ہے, تو یہ پھر کس طرح سے جائز ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, اول تو اسلام کے مالیاتی نظام میں قرض کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, سرمایہ کاری کا کانسیپٹ ہے, فائنینس اینڈ فائنینسنگ کا کانسیپٹ ہے. اسلام میں آپ نہ قرض لے سکتے ہیں نہ قرض دے سکتے ہیں, صرف قرض حسنہ لے سکتے ہیں یا قرض حسنہ دے سکتے ہیں. اسلام میں قرض کا کوئی وہ نہیں ہے. اور قرض حسنہ کا مطلب ہے جو معاف, قرض حسنہ HRD کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے, اوکے, اس کے اندر ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ کے لیے قرض حسنہ. قرض حسنہ یا زکوٰۃ یا خیرات یا صدقات, یہ سب ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے عنصر ہیں, یہ سارے انسٹرومنٹس ہیں سارے کے سارے. آپ بینک سے اگر پیسے لیتی ہیں تو اسلامک بینک سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے آپ کو پیسہ کیوں چاہیے. ان کے جی میں گاڑی کے لیے مجھے چاہیے. گاڑی کے لیے چاہیے تو آپ کے پاس اپنا پیسہ کتنا ہے؟ آپ کہتے ہیں میرے پاس گاڑی 6 لاکھ کی ہے, میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے. تو اسلامک بینک کہتا ہے اچھا آپ کے پاس 20% ہے, 20% آپ ملائیں گے, آپ بینک میں داخل کریں گے. اسلامک بینک آپ کو پیسے نہیں دے گا, اسلامک بینک آپ کو گاڑی خرید کے دے گا, آپ کو کموڈٹی دے گا, منی نہیں دے گا. اور اسلامک بینک جب وہ آپ کو گاڑی دے گا تو اسلامک بینک آپ سے اتنے ہی پیسے لے گا جتنے پیسے اس نے دیے ہیں. ہاں چونکہ آپ اس کی گاڑی چلائیں گے تو لہٰذا اس کے ویئر اینڈ ٹیئر کا کرایہ آپ اس کو پے کریں گے. سمجھ گئے آپ؟ 6 لاکھ کی گاڑی ہے, 2 لاکھ آپ نے ملائے, 4 لاکھ اسلامک بینک نے ملائے. گاڑی دونوں کی ملکیت ہے, ٹھیک ہے, 2 لاکھ آپ کی ملکیت ہے, 4 لاکھ اس کی ملکیت ہے. وہ 4 لاکھ کو 36 قسطوں میں ڈال دے گا, ٹھیک ہے, اور اس 36 قسطوں کے اندر وہ آپ سے اتنی ہی رقم لے گا جتنی رقم اس نے آپ کی گاڑی کے سلسلے میں دی ہے. صحیح. مگر چونکہ آپ اس گاڑی کو چلا رہی ہیں تو اس کے اندر وہ اس کا ایک کرایہ مقرر کرے گا. اچھا اس کا ایک طریقہ ہے, آپ 50,000 روپے مہینہ کماتی ہیں, آپ نے کہا میں اپنی 50,000 میں سے 30% جو ہے ہر مہینے دے سکتی ہوں, تو بینک اس 30% میں سے آپ کی قسط اور آپ کا کرایہ بنائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. نہ تو آپ کی قسط کا پیسہ بڑھے گا نہ آپ کے کرائے کا پیسہ بڑھے گا. اگر آپ کہتی ہیں آپ کا کہیں سے پیسہ آ گیا اور آپ کہتی ہیں کہ میں 4 قسطیں ایڈوانس دینا چاہتی ہوں, تو آپ کے 4 کرائے کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں میں اس مہینے آپ کو قسط نہیں دے سکتی, تو آپ کا 1 مہینہ بڑھ جائے گا, تو آپ کا ٹائم پیریڈ بڑھ جائے گا, تو اس میں آپ 36 کرائے نہیں دیں گے بلکہ 37 کرائے دیں گے. لیکن دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ اگر 1 مہینہ بھی کوئی فرض کریں کسی مشکل کی وجہ سے نہیں دے سکا قسط, تو بینک والے تو پینلٹی لگاتے ہیں, اور یا پھر گاڑی ریپوزیس کرنے آ جاتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ صحیح نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں. تو جو بینک یہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ربا کر رہا ہے. جی بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اسلامک بینک بھی ہے تو اس کے پاس پھر پیسہ رکھوانا بھی جائز نہ ہوا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہر وہ بینک جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ لنک اپ ہوا ہے اس کے پاس پیسہ رکھوانا جائز ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کائبور کی وجہ سے. نہ, اسٹیٹ بینک کا گورنر خود اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں نے 2% انٹر بینک بڑھا دیا, 2% سود انٹر بینک میں کم کر دیا. وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں سود پہ کام کر رہا ہوں. تو
اس کے سود پہ کام کرنا اور اس کے ساتھ شامل ہونا اس کے گناہ میں شامل ہونے کے برابر ہے. تو پاکستان میں تو بینکنگ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اپنے الفاظ کو بدلنا پڑے گا. تو وہ تو پھر یہ نہیں ہوا کہ کان ادھر سے پکڑیں کہ ادھر سے. نہ جب وہ اپنے الفاظ کو بدلے گا تو وہ اس کے طریقہ کار کو بھی بدلے گا. تو ان کو اس کو کیا الفاظ استعمال اس کو الفاظ اس کو اپنے انٹرسٹ کو ہٹا کے اس کے لیے کوئی اور ٹرم تجویز کرنی پڑے گی لے کے, یا تو فائنینسنگ ریشو یا پھر انٹر بینک ریشو لانا پڑے گا اس کو, لفظ انٹر بینک ریٹ سے ہٹانا پڑے گا اس کو لے کے, انٹر بینک فی لانی پڑے گی, یا پھر انٹر بینک پروفٹ لانا پڑے گا, بینکنگ پروفٹ اور انٹر بینک ٹرانزیکشن. آپ کو کوئی نہ کوئی ٹرم اپنی بنانی پڑے گی جس سے, دیکھیں سود کا لفظ ایک گالی ہے, اٹس این ابیوزو ورڈ and we are using an abusive word every day millions of time. Why we are using this word? Why? گناہ بے لذت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے منہ سے تو نہیں نکلتا کبھی سود کا لفظ. قرآن مجید میں صرف ایک جگہ سود لکھا ہوا ہے, اس کے بھی معنی جو ہے نا, ایک جگہ صرف آیا سود لکھا ہوا, اس کے بھی معنی ہے کالا, بلیک. بلیک. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چونکہ اسلامک بینک بنا لیے لیکن اسلامک اکنامک سسٹم نہیں لا سکے, اسی کی وجہ سے یہ ساری کنفیوژن ہے ربا کو لے کر اور انٹرسٹ اور اس سب کو لے کر. میں آپ کو بتاؤں کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں انہوں نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی تھی, اس میں انہوں نے کہا جی مجھے اسلامک اکنامک سسٹم پہ ایک مسودہ چاہیے. یہ تو ان کے ایوب خان کے زمانے میں نہیں بنی تھی. نہیں, ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بنی تھی. ضیاء الحق صاحب نے اسلامک نظریاتی کونسل کو کہا تھا اچھا ہاں کہ مجھے ایک مسودہ چاہیے اسلام کے معاشی نظام پہ. اس میں اس مسودے کو نیشنل بینک آف پاکستان کو سپرد کیا گیا. یہ کام نیشنل بینک آف پاکستان نے 3 سال اس پہ کام کیا. اس میں لا تعداد جرنلسٹ آئے, اکونومسٹ آئے, وکیل آئے, ڈاکٹر آئے, یعنی ہر شعبے سے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے بیانات دیے اور اس کا ایک کتابچہ بنا. وہ کتابچہ جو تھا وہ ضیاء الحق صاحب نے OIC کو بھجوا دیا. OIC کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو اسٹڈی کیا, اس کو کہا کہ دس از دا ڈاکومنٹ دیٹ ہیز بین پریپیئرڈ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان از ون آف دا میریکل ڈاکومنٹ اینڈ دس کوڈ بی the code of conduct of Islamic economic system in the Islamic states. Okay. آج وہ کتاب اگر آپ نیشنل بینک کی لائبریری میں جائیں گے تو شاید آپ کو نہ ملے. تو وہ کہاں گئی؟ وہ پتہ نہیں کہاں گئی. وہ کسی کے پاس نہیں ہے, کہیں آن لائن بھی اویلیبل نہیں ہے. تو یہ تو میں سننے والوں سے درخواست کروں گی کہ اگر کسی کے پاس ہے ہوگی ضرور ہوگی, پلیز ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں ہمیں. تو بہت سے پرانے بینکروں کے پاس وہ کتاب ہوگی ضرور. اس کا نام کیا ہے کچھ یاد ہے؟ اسلامک اکنامک سسٹم. اوکے, اسلامک اکنامک سسٹم, ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب OIC نے بولا کہا کہ یہ بہت اچھا ڈاکومنٹ از دس could be a code of conduct of the Islamic economic system of the Islamic states. یعنی اس کے اندر ہر ایک نے اپنی رائے دی تھی لے کے, اور وہ ایک بڑی مطلب ایک ایسی رائے تھی کہ جو بالکل بغیر کسی ڈر خوف کے رائے دی گئی تھی لے کے. ایک آخری سوال آپ سے, دنیا میں ہے کہیں اسلامک بینکنگ صحیح معنوں میں, اسلامک فائنانس سسٹم ہے؟ جی, ملکوں میں اسلامک فائنانس سسٹم تو ہو رہا ہے, اسلامک بینکنگ کہیں نہیں ہو رہی. There is no Islamic banking. اس لیے نہیں ہو رہی کہ اسلام میں تو بینکنگ ہے ہی نہیں. جب اسلام میں بینکنگ نہیں ہے نہیں, لیکن اسلامی اصولوں کے حساب سے کوئی بینکنگ ہو رہی ہے میرے خیال میں تو. میرا جہاں تک معلومات کا تعلق, میں جتنے بینکوں میں کافی بینکوں میں گیا ہوں ان میں شفافیت تو مل جائے گی. کئی بینک ہیں جو بہت شفافیت سے اپنا کام کر رہے ہیں, مگر بات وہی ہے کہ پیسے کو خرید رہے ہیں, پیسے کو بیچ رہے ہیں. Money is always been a commodity in all the banks, whether it's an Islamic bank or it's a conventional bank. Money has always been considered as a commodity. تو اگر اسلامی بینکوں میں money if it's being bought and sold and it's treated like a commodity, تو پھر تو مطلب یہ ہوا کہ جو اسلامی بینکوں میں پھر پیسہ رکھنا جائز نہیں ہے. نہیں, دیکھیں پھر پیسہ آپ کہاں رکھیں گے, نظریہ. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت. نہیں, ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں میں آپ کو آج ایک بتاؤں, اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے جو کام کرتے ہیں نا وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب وہ آنے والا وقت وہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ انسان اپنی ضرورت کے لیے انسان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو یہ حیثیت دی کہ وہ مالیاتی اداروں میں جائیں. کل کو وہ علماء دین جو بینکوں کو حرام قرار دے رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ بینکوں کی نوکری حرام ہے، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ نہیں، پیسے کو گردش میں رہنا بہت ضروری ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ پیسہ آرگنائز ویز میں گردش میں آئے. تو لہٰذا وہ بینکوں میں آئے. اب مفتی دین جو ہیں ان کا جو علم ہے وہ ہمارا تو وہ علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کھاتے داروں کو فارغ کر دیا کہ دیکھو بھائی، تم سے تو ہم نہیں پوچھیں گے، ہم تو ان سے پوچھیں گے، کیونکہ اسلام کو انہوں نے پڑھا اور دنیا کو بھی انہوں نے دیکھا. اب یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں اس فیصلے پہ تم نے چلنا ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کی روح سے فیصلہ کر رہے ہیں. یہ دنیاوی کتابوں کی روح سے فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. یہ جہاں ٹھیک سمجھ رہے ہیں، یہ تصدیق کر رہے ہیں. تو تمہیں کسی کو تو اپنا رہبر بنانا ہے. ہم مطلب مجھے سزا ملے گی، آپ کو سزا نہیں ملے گی. مجھے چونکہ یہ نظام معلوم ہے، لہٰذا اگر میں گڑبڑ دیکھتا ہوں کہیں پر اور میں اس کو صحیح نہیں کرتا ہوں تو اس کی سزا مجھے اللہ کے ہاں ملے گی. مگر آپ سزاوار نہیں ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو تو یہ معلوم نہیں. آپ تو، میں بحیثیت ایک جانکاری مجھے ہے تو آپ تو مجھے سنیں گے نا، میری بات پہ یقین کریں گے نا. تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں بینکوں کے ساتھ، تو ہم تو علماء دین کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں نا. اگر علماء دین ہم سے یہ کہتے، تو ہر بینک میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں لے کے، تو ہم ایک طریقے سے بہت سے جواب دینے سے بچ چکے ہیں لے کے. تو آپ پیسے بینک میں رکھوائیے، مگر ایک بات یاد رکھیے کہ بینک میں پیسہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں مت رکھوائیے گا. آپ ویسے پیسہ پی ایل ایس میں رکھوائیے گا. کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر پیسہ رکھوائیں گے تو آپ کفران نعمت کریں گے. یہ میں آپ کو بہت بڑی بات بتا کے جا رہا ہوں. اس لیے کہ دیکھیں، پیسے کو میں نے کہا نا ملٹی پلائی ہونا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کا پیسہ ملٹی پلائی نہیں ہو رہا. کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کا پیسہ بینک کو فوقیت دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو آپ کے پیسے سے بڑھا کے آپ کو دینا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں، اللہ تعالیٰ میں یعنی سیونگز اکاؤنٹ میں رکھیں، سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھیں، کرنٹ میں نہ رکھیں. آن دیٹ نوٹ ڈاکٹر یوسف، بہت بہت شکریہ. بہت سے ابھی معاملات ہیں جن پہ بات کرنا باقی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پہ ایک اگلی نشست بھی ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اس پہ ہم کئی معاملات جو میں نے لکھے ہیں پوائنٹس، مگر وہ ہم وقتی کمی کی وجہ سے نہیں کر پائے، اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.